السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم باب دوم کا حصہ دوم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے عبادات۔ پہلا حصہ تھا حصہ الف ایمانیات، تو دوسرا حصہ بے جو ہے وہ عبادات کا ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبق ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ تو نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے، جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زبان کے اندر اور بڑی مثالیں دے دے کر اپنی امت کو مسائل سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کوئی عام سے عام آدمی بھی آپ کی زبان، آپ کے فرامین کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس میں کتنی بہترین مثال دی ہے کہ جیسے ایک بندہ 5 وقت اگر غسل کرتا ہے نہر کے اندر تو اس کے جسم پر جیسے میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے ایک نمازی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اس کی ساری شرائط اور ضوابط کا خیال کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ظاہری طور پر انسان کو طہارت و پاکیزگی بخشتے ہیں۔ جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، قرات، رکوع و سجود، قعدہ و جلسہ اور سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہے۔ ارکان نماز کی یہ ترتیب اور اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے، یعنی یہ نماز کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں۔ کچھ چیزیں نماز سے باہر ہیں، یعنی جو نماز کے لیے شرائط ہیں، نماز پڑھنے کے لیے شرائط ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے، سطر کا چھپا ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اسی طرح نیت کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نماز کا وقت ہونا، یہ اس کی شرائط ہیں۔ اور کچھ چیزیں نماز کے اندر ہیں، قیام کرنا فرض ہے، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا، جلسہ کرنا۔ قعدہ، جلسہ یہ نماز کے لیے ضروری ہیں، یعنی آخر میں بیٹھنا، بیٹھ کر سلام پھیرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نماز کے فرائض میں سے قعدہ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ارکان نماز کو بجا لانا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ایک بندہ ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، جان بوجھ کے کہتا ہے کہ چلو آج میں بیٹھ کے فرض نماز پڑھ لوں گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے آج میں لیٹ کے پڑھ لیتا ہوں، تو لیٹ کے بھی نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر کسی بندے کو کوئی عذر ہے، کوئی معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹانگوں کے اندر اس طرح کا کوئی مرض لگا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسی سیریس حالت کے اندر ہے، ایمرجنسی میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اشارے سے پڑھ لے۔ نماز کی معافی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ کے اندر بھی ہوں اگر، تو وہاں پر بھی صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر عورت کو درد ذہ لگے ہوں، بچہ پیدا ہونے والا ہو،
تو اس کو حکم ہے کہ پہلے نماز پڑھ لو اگر نماز کا وقت ہے جی۔ تو اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ اب یہ بھی ضروری ہے باجماعت نماز ادا کرنا، اکیلے نماز ادا کرنے۔ بعض لوگ ویسے ہی سستی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو جی تھوڑا ٹائم گزر ہی جائے تو پھر جا کے پڑھ لوں گا، یا کام میں مصروف ہیں، چلو نماز کا وقت ہے ہی صحیح پڑھ ہی لیں گے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ گویا نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلاعذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس عمل کو منافقانہ عمل قرار دیا گیا ہے کہ جو مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بروقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ہے فائدہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ صبح فجر کی نماز کے وقت تجارت کے لیے، فیکٹری میں جانے کے لیے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر تو چلے جاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر سنڈے کو آپ دیکھیے کہ کتنے کے لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ چھٹی کا دن ہے تو چھٹی کے دن سکون سے سوتے ہیں، کہتے ہیں آج 10 بجے سونا ہے، آج کوئی ٹینشن کوئی نہیں، آج کسی نے اٹھانا نہیں، بچوں نے آج سکول نہیں جانا۔ تو انتہائی بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والی بات ہے کہ تم دنیا کے کاموں کے لیے تو نکلو، لیکن جب اللہ کی نماز پڑھنے کی باری، اللہ کے سامنے جھکنے کی باری آئے تو تم جھکو نہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی اور غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نماز ہمدردی، اثار، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کریں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا آخرت میں سرخرو ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ درست جواب کا انتخاب نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا، کس کا؟ میل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ کتنے گنا؟ 27 درجے، 27 درجے افضل ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے 1 مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ اس کا جواب الف ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، کس کی؟ صلہ رحمی کی، سخاوت کی، نظم و ضبط کی، کفایت شعاری کی۔ جی نظم و ضبط کی، تو اس کا جواب ہے نظم و ضبط کی۔ مختصر جواب دیں۔ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں تو اس کا ترجمہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس کا آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے، فرض نماز کے لیے سے لے کر بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں کون سی مثال دی ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے، اس جگہ سے لے کر یہاں تک پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا سوال ہے نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں۔ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بروقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔
چوتھا سوال ہے مسجد میں بعد نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں۔ تو معاشرتی اثرات یعنی معاشرے میں فائدہ کیا ہوگا، تو یہ آپ نماز کے فائدہ و ثمرات کے اندر 2 کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں، پہلا دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں، دوسرا تیسرا بھی، چوتھا پانچواں بھی، کوئی سا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ نشان لگائے ہیں، مسجد میں بعد نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر تیسرے تک نماز کی 2 شرائط تحریر کریں۔ ایک شرط تو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ دوسرا آپ لکھ لیں، نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے تو اگر سورج طلوع ہو گیا ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو نماز فجر بھی ختم ہو گئی، مطلب اس دن کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے۔ تو یہ اس کے تھے مختصر سوالات۔ تفصیلی سوال ہے اس کا، نماز کے فوائد و ثمرات، یہ چھوٹا سا اس کا آنسر ہے، یہاں سے لے کر آخر تک، اس ٹاپک کے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔